360 میں وہاں کی زندگی میرے لیے ایک عذاب بن گئی تھی، میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی۔ ایک پاکستانی والد کی کہانی جس نے بچوں کی خاطر یورپ داخل ہونے کی کوشش میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ مخصوص مسلم اکثریتی ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی کے خاتمے سے بچھڑے ہوں گے پھر مل جانے کی امید، اور آپ کے سوالوں پر مبنی ہمارا سلسلہ سمپلی امریکہ۔ پاکستان گیمز اور ایپ ڈیولپمنٹ میں بھی عالمی سطح پہ اپنا مقام کیسے بنا سکتا ہے، اس بارے میں وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری سے گفتگو بھی شامل ہے ہمارے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ مہنگائی اور بے روزگاری پاکستان میں زندگی کے تلخ پہلو ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 30,000 سے 40,000 پاکستانی بہتر مواقع کی تلاش میں غیر قانونی طور پہ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن منزل بہت ہی کم کو ملتی ہے۔ آج سب سے پہلے نظر الاسلام ایک ایسے پاکستانی والد کی کہانی لے کے آئے ہیں جس نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر سب کچھ چھوڑا، لاکھوں روپے ایک ایجنٹ کو ادا کر کے ترکی تک پہنچے بھی، لیکن اس کے بعد ان کے خواب ایک ایک کر کے بکھرنے لگے۔ وقار احمد جان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے تک ان کے پاس ذاتی گھر، گاڑی اور ایک کامیاب کاروبار تھا۔ دسمبر سن 2019 میں ان کی ملاقات ایک ایجنٹ سے ہوئی جس نے انہیں بیرون ملک کاروبار کرنے پر راغب کیا۔ بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر وقار نے گھر اور کاروبار بیچ کر یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے خاندان کے ساتھ وہ ترکی تک تو پہنچ گئے۔ شروع میں نیا ملک بہت اچھا بھی لگا، لیکن پھر انہیں اندازہ ہونے لگا کہ ایجنٹ نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ شاید کبھی پورے نہ ہوں۔ وہاں پہ سٹارٹ سے ہی میرے ساتھ دھوکے ہونے شروع ہوئے، اور پھر جب بہت بڑے دھوکے ہوئے میرے ساتھ تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر وہ زندگی، وہاں کی زندگی میرے لیے ایک عذاب بن گئی تھی، میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہاں ٹھہریں واپس جائیں۔ وقار کو جس کاروبار کا جھانسا دیا گیا تھا ویسا استنبول میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یورپ کے لیے سفری کاغذات کے پیسے دینے کے باوجود کچھ ہاتھ نہ آیا اور پھر ایجنٹ غائب ہو گیا۔ 4 ماہ میں وہ $15,000 خرچ کر چکے تھے۔ بہتر مستقبل کا خواب ٹوٹ رہا تھا، مگر واپسی کا راستہ بھی آسان نہ تھا۔ ایسے میں وقار نے ایک مرتبہ پھر غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ میرے ساتھ بچے تھے، گھر رینٹ کا تھا، تو ایکسپینس میرے بہت زیادہ ہو رہے تھے وہاں پہ، تو میں نے سوچا کہ وہاں سے مجھے یورپ موو کر لینا چاہیے۔ تو لیگل کے لیے میں اپلائی اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں پہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن پوری نہیں تھی ترکی میں۔ تو مجھے ایک ایجنٹ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو یہاں سے کسی طریقے سے پار کروا دوں گا۔ اس نے مجھ سے ایڈوانس میں 15,000 لیرہ لے لیے، وہ بھی غائب ہو گیا۔ جب آپ پھنس جاتے ہو تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر سال کئی سو پاکستانی ترکی کے راستے یورپ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقار نے جن مشکلات کا سامنا کیا وہ پاکستان سے جانے والے بیشتر غیر قانونی تارکین وطن کا مقدر ہوتی ہیں۔ وہاں پہ ہمارے پاکستانی 90% لوگ پہلے تو انلیگل ہیں، لیکن جو ان کا حال ہوتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ جو ان کے ساتھ پھر دوسرے ملکوں والے کرتے ہیں وہ میں اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا آپ کو۔ بہت مشکل راستے ہیں جی، وہ بہت تکلیفیں ہیں اس میں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور سفری پابندیوں کے باعث اس کاروبار میں کمی آئی ہے۔ ترکی میں متعدد ایجنٹس کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد اگست 2020 میں انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ مارچ سے وہاں پہ کرونا آ گیا تھا، اور جو کہ پیریڈ چلا تھا تقریباً جولائی تک، تو لوگ وہاں پہ اسی طرح نہ کوئی بزنس تھا، نہ جابس تھی، سب کچھ بند تھا۔ اور پھر ایئرپورٹس کا بھی بہت ایشو تھا، ٹکٹس کا بھی۔ پھر میں مجبوراً وہاں سے واپس آ گیا۔ وہاں سے واپس آتے ہی جب میں نے اپنا ایسٹیمیٹ اور حساب دیکھا، جو کچھ میرے پاس تھا میں تقریباً 80% لاس کر چکا تھا۔ پاکستان آ کر وقار کو سکون تو ملا، لیکن پہلے والی زندگی نہیں ملی۔ کاروبار تو نہ جانے کب شروع کر پائیں، فی الحال روزگار کی تلاش میں ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، نوشہرہ۔ اور اس وقت نظر الاسلام بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ نظر، جو کہانی آپ نے ہمیں دکھائی یہ بہت سے اور لوگوں کی بھی کہانی ہے، اور وقار تو کم از کم ترکی تک قانونی طریقے سے پہنچے تھے۔ زیادہ تر لوگ تو پاکستان میں ایران کی سرحد استعمال کرتے ہیں، غیر قانونی طور پہ نکلتے ہیں، تو بہت سے نوجوانوں کو پکڑا بھی گیا ہے ہمیشہ ہی، ہر سال ہی۔ تو ایران سے آگے کیا راستہ لیا جاتا ہے عام طور پہ، اور یہ جو پورا ہی سفر ہے یہ کیوں اتنا خطرناک ہے، یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے۔
دیکھیے سارا ایسا ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی وہ خواہش مند حضرات جو یورپ جانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو ایجنٹس جو ہیں وہ کوئٹہ بلا لیتے ہیں. کوئٹہ سے پھر ایران کے بارڈر تک ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ لے جاتے ہیں. وہاں سے پھر ایران کے مختلف شہروں جیسا کہ تہران، شیراز اور پھر آخری جو ان کا شہر ہے جس کو وان بولتے ہیں وہاں پر سب کو ٹھہرایا جاتا ہے. اور جب باقاعدہ سب کی تصدیق کرا دی جاتی ہے کہ جتنے پیسے کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین کے ساتھ بات کی گئی تھی وہ پورے ہیں تو پھر ان کو بذریعہ بسز جو ہے استنبول لے جایا جاتا ہے. وان سے استنبول میں یہ جو بڑی بسیں ان کے ذریعے ان کو لے جایا جاتا ہے. تقریباً 20 سے 22 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ سفر خطرناک اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن گاڑیوں میں ان کو لے کے جاتے ہیں ایک مطلب کرولا گاڑی ایک چھوٹی سی گاڑی ہے لیکن اس میں 10 15 بندے جو ہیں وہ بٹھائے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار ان پہ اتھارٹیز کی فائرنگ بھی ہوتی ہے, اس سے بھی کچھ بندے زخمی بھی ہو جاتے ہیں, ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. اور ان کو کبھی کبھی 20 25 دن تک دشوار علاقوں میں پیدل بھی چلنا پڑتا ہے. اور بالکل اور کھانے پینے کی صورتحال بھی خاصی اس دوران میں خراب ہوتی ہے. یہ بتائیے آپ نے خود بھی ترکی میں وقت گزارا ہے اور جیسی وقار کی کہانی تھی ایسی کہانیاں آپ نے وہاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی, تو تھوڑا سا یہ بتائیے کیا کرتے ہیں پھر لوگ وہاں پہنچ کے؟ جی میں جب وہاں پہ مقیم تھا تو میں اکثر لوگوں کو دیکھتا تھا جو یہ کچرا وغیرہ اٹھاتے تھے یا چوکیداری کرتے تھے یا جن کو بہت ہی کمزور حالت میں ہم دیکھتے تھے تو میں ان سے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. وہ زیادہ تر کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے انفارچونیٹلی ہوتا تھا. اور جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کیسے یہاں پہ آئے تو پھر وہ یہی والا روٹ بتاتے تھے. تو بنیادی طور پر کے ساتھ جو دھوکے ہو جاتے ہیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ کی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. اور پھر وہاں پہ بھی بہت وہ ایسے کام کرتے ہیں, ایسی ملازمتیں کرتے ہیں جس میں بس چند پیسے ہی وہ بمشکل کما سکتے ہیں, لیکن جو عزت اور احترام جس کی ہر انسان کو ہی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو وہاں نہیں مل پاتا. آخر میں مختصراً یہ بتائیے کہ پھر پاکستان میں حکومت اور ادارے اس وقت کیا کر رہے ہیں اس مسئلے کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے اس کا روک تھام جو ہے وہ اکیلے ایک ملک جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ ہماری جب بات ہوتی ہے اتھارٹی سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سینکڑوں اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. لیکن دوسرے ممالک جو ہیں وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک نیٹ ورک ہے ان کے حکومتی یا جو بارڈرز کے جو روک تھام والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے خاصے روابط ہوتے ہیں. تو بہت مشکل ہے اس نیٹ ورک کو مکمل طور پہ کسی ایک ملک کے لیے اس کو ڈسمینٹل کرنا, اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. نظر اسلام ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ نظر ان تفصیلات کے لیے. پاکستان سے یورپ داخل ہونے کی غیر قانونی طور پہ جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے راستے کا ایک پڑاؤ بوسنیا بھی ہے. نومبر 2020 میں بوسنیا کی حکومت نے تقریباً 3000 پاکستانیوں کو ملک بدر کر کے واپس بھیجنے کا معاہدہ حکومت پاکستان کے ساتھ طے کیا تھا. بوسنیا میں تارکین وطن کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کی ایک جھلک آئیے دیکھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. شمال مغربی بوسنیا کے قصبے بیہے کے آس پاس متروکہ عمارتوں میں بنیادی سہولتوں سے محروم عمارتوں میں پناہ لیے اور شدید سردی سے کانپتے یہ سینکڑوں مہاجرین امید لیے بیٹھے ہیں کہ کسی روز وہ بارڈر پار کر کے وسطی اور جنوب مشرقی یورپ کے ملک کروئیشیا پہنچ جائیں گے. بوسنیا سن 2018 سے ایشیا, مشرق وسطی اور افریقہ سے امیر یورپی ممالک تک پہنچنے کے خواہش مند افراد کی گزرگاہ کا حصہ بنا ہوا ہے. یورپی یونین کی سرحدیں عبور کرنے میں بڑھ جانے والی مشکل اور پسماندہ بوسنیا کی نسلی بنیادوں پر منقسم حکومت کے لیے ان مہاجرین سے نمٹنے میں ناکامی کے نتیجے میں یہ مہاجرین یہاں بے یار و مددگار رہنے پر مجبور ہیں. 16 سالہ افغان شہری علی گزشتہ 6 ماہ سے ایک بس میں سو رہے ہیں. میری حالت بہت خراب ہے. ہماری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. یہاں کے حالات محفوظ نہیں. جنہیں ہماری مدد کرنی چاہیے وہ ہماری چیزوں کو کیمپ یا دوسری جگہوں پر بیچ رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. خدا را ہماری مدد کریں. بوسنیا میں تقریباً 8000 مہاجرین موجود ہیں. ان میں سے 6500 دارالحکومت سیراییوو اور کروئیشیا سے متصل اس شمال مغربی علاقے کے کیمپس میں ہیں. ان کیمپوں کو چلانے والی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق ان کی موبائل ٹیم میں 1990 کی دہائی کی بوسنیائی جنگ کے بعد خالی یا تباہ ہونے والی عمارتوں میں پناہ لیے 1000 تارکین وطن کی مدد کر رہی ہیں. انہیں باقاعدگی کے ساتھ خوراک کی فراہمی ممکن نہیں. یہ طبی امداد بھی حاصل نہیں کر سکتے. انہیں بنیادی
بنیادی امداد کی ضرورت ہے، اس لیے ہماری موبائل ٹیمز بنائی گئی تھی تاکہ ایسے افراد کی مدد کی جا سکے جو ہمارے مراکز پر نہیں رہتے اور انہیں خوراک فراہم کی جا سکے۔ اس خطے میں گزشتہ 2 سال میں ہم انسانی بحران کی یہ دوسری لہر دیکھ رہے ہیں۔ خوراک حاصل کرنے کے لیے ان افراد کو شدید سردی میں گھنٹوں لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کچھ کے پاس سرد موسم کی مناسبت سے کپڑے اور جوتے تک نہیں۔ پانی کی قلت ہے جسے کیمپ سے دور جا کر بوتلوں میں بھرنا پڑتا ہے۔ نہانے کے لیے گرم پانی موجود نہیں۔ آپ ہماری سونے کی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت گندی ہے، نہانے کے لیے گرم پانی نہیں، کھانا پکانا بھی مشکل ہے۔ ہم جنگل سے یہ دیگچی اٹھا کر لائے ہیں، یہاں زندگی بہت مشکل ہے۔ یورپی یونین اور ہیومن رائٹس واچ سمیت کئی تنظیمیں بوسنیا کے حکام پر زور دیتی آئی ہیں کہ ان افراد کے لیے بہتر اور مستقل نوعیت کی رہائش کا انتظام کیا جائے۔ حالیہ دنوں میں گرم ملٹری ٹینٹ اور بستر فراہم کرنے کے علاوہ حکومت کی جانب سے اس مسئلے پر کم ہی اقدامات نظر آئے ہیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار یہ تارکین وطن اب وقت کے رحم و کرم پر ہیں۔ وہ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس میں انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ اگلے دن کا سورج ان کے لیے کیا نئے چیلنجز لے کر طلوع ہوگا۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ ہیں وہ حالات جن میں غیر قانونی تارکین وطن رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق آج دنیا بھر میں 27 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے آبائی گھروں سے دور رہ رہے ہیں اور ان میں بھاری اکثریت لیبر مائیگرنٹس کی ہے، یعنی بہتر روزگار کی تلاش میں نکلنے والوں کی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ٹرمپ دور کی پالیسیوں میں تبدیلی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج امریکہ داخلے کے منتظر پناہ گزینوں کی تعداد بڑھانے کا اعلان کریں گے۔ بعض مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر عائد سفری پابندیاں وہ پہلے ہی منسوخ کر چکے ہیں۔ 27 جنوری 2017 کو صدارت سنبھالنے کے 7ویں دن ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے 7 ملکوں ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن سے شہریوں کی امریکہ آمد پر 90 روز کی پابندی کا اعلان کیا تھا۔ دنیا بھر سے پناہ گزینوں کا داخلہ 120 دن جبکہ شامی پناہ گزینوں کی آمد غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی تھی۔ اس حکم نامے کو لوگوں نے مسلم بین کا نام دیا اور اس کے خلاف امریکہ کے کئی بڑے شہروں اور ہوائی اڈوں پہ احتجاج شروع ہو گئے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کا موقف تھا کہ پابندی قومی سلامتی کے خدشات کی وجہ سے عائد کی گئی ہے اور مسلم بین نہیں ہے۔ اس پابندی پر عدالتوں نے عارضی طور پہ عمل درآمد کو روکا بھی، لیکن جون 2018 میں سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کے تیسرے ترمیم شدہ منصوبے کو قابل عمل قرار دیا۔ اس کے تحت 5 مسلم ممالک اور کچھ غیر مسلم ملکوں سے بیشتر مسافروں کی آمد روک دی گئی اور ان کے لیے ویزا حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ امریکی ادارے برینن سینٹر فار جسٹس کی تحقیق کے مطابق 2017 سے 2019 کے درمیان 42,000 سے زیادہ لوگ اس پابندی سے متاثر ہوئے۔ ہزاروں خاندان ایک لمبے عرصے کے لیے بٹ کے رہ گئے، لیکن اب ایسے لوگوں کے لیے امریکہ میں مقیم اپنے خاندانوں کے ساتھ دوبارہ ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ نیلوفر مغل بتا رہی ہیں کہ کچھ متاثرہ ممالک کے شہریوں کا نئے صدارتی حکم نامے کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ کئی سالوں سے شامی خاندان کے یہ افراد جو کچھ دمشق میں اور کچھ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں صرف ویڈیو کال کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، لیکن اب وہ امید کرتے ہیں کہ سفری پابندی ہٹ جانے سے انہیں آمنے سامنے ملاقات کا موقع مل سکے گا۔ سن 2017 میں پابندی کے نفاذ کے بعد سے شامی والد نیکولس ابو صالح اپنی امریکی نژاد بیٹی اور اپنی نوعمر پوتیوں سے نہیں مل پائے۔ میری اہلیہ کے پاس گرین کارڈ ہے اور وہ اب بیٹی کے پاس ہی رہ رہی ہے۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں لیکن صدر ٹرمپ کے سفری پابندی کے فیصلے کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ لیبیا کے ایوان نمائندگان نے لیبیا کے شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلے کی پابندی ختم ہونے کا خیر مقدم کیا ہے۔ شہری بھی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت امید افزا ہے۔ لیبیا کے زیادہ تر شہری، چاہے وہ طلبہ ہوں یا وہ لوگ جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، امریکہ میں ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ پابندیوں کی سابقہ پالیسیز ان کے لیے بہت مشکل تھیں۔ سفری پابندیوں کی فہرست میں نائجیریا بھی شامل تھا، جس کے نتیجے میں نائجیریا سے امریکہ کا سفر تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، لیکن اب معاملات مختلف ہیں۔ نائجیریا کے کاروباری مالکان خوش ہیں۔ یہ مجھ جیسے کاروباری افراد خاص طور پر ٹریول انڈسٹری کے لیے خوش آئند ہے، جس میں اب مزید مواقع میسر آ سکتے ہیں اور پھر نائجیریا اور امریکہ کے مابین آمد و رفت کے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ نے دوسرے حکمنامے میں عراق کو دہشت گردی کے انسداد کی کوششوں میں کلیدی کردار ادا کرنے پر فہرست سے خارج کر دیا تھا، لیکن زیادہ تر عراقیوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو امریکہ منتقل ہونا چاہتے تھے۔ شہری کہتے ہیں کہ اب ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو بائیڈن کی سربراہی میں موجودہ حکومت نے اس پابندی کو ختم کر دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہو۔ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے ہٹائے جانے کے بعد سوڈان کو بھی دوسرے ایگزیکٹو آرڈر میں سفری پابندیوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا۔ عام سفری ویزا استعمال کرتے ہوئے اور ایک نان ریفیوجی کی حیثیت سے مکمل حقوق کے ساتھ اور پہلے جیسی مشکلات کے بغیر سوڈانیوں کا امریکہ میں داخلہ سوڈان کی معیشت کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اور کانگریس کو سفری پابندیوں کو مسترد کرنے سے زیادہ ایک ایسا امیگریشن سسٹم بنانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں ایسے لوگوں کو احترام فراہم کیا جائے جو امریکہ میں تحفظ اور بہتر زندگی کی تلاش میں آتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کچھ امریکیوں نے بھی وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ اطمینان تو ہے کہ اب لوگ اپنے پیاروں سے مل سکیں گے، لیکن وہ ویزوں کے اجرا میں عملی تبدیلی کے بھی منتظر ہیں۔ ہم دنیا بھر کے مختلف امریکی سفارتخانوں میں ویزوں میں توسیع کے منتظر ہیں کیونکہ بہت سے کیسز جمع ہو چکے ہیں اور حالیہ اقدام اس کا بہترین عکاس ہوگا۔ ہم کووڈ کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد خاندان اکٹھے ہو سکیں گے، وہ جو کالج کے لیے آنا چاہتے ہیں یا وہ جو علاج کے لیے آ رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آنا چاہتے ہیں، وہ اب امریکہ آ سکیں گے۔ میرے خاندان کا تعلق لیبیا سے ہے۔ ہمارے دادا اور زیادہ تر انکل ابھی بھی لیبیا میں ہیں۔ سفری پابندی کے بارے میں جب ہم نے پہلی بار سنا تو یہ ہمارے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ وہ اب ہم سے مزید ملنے نہیں آ سکتے ہیں۔ انہیں اب صحت یا تعلیم کی سہولتوں تک رسائی نہیں ہو سکتی جیسا ہمیں دستیاب ہے۔ لیکن سفری پابندی کی منسوخی کے اعلان سے مجھے یہ احساس ہوا کہ تعصب اور چیلنجز کے باوجود اس ملک میں امید ہے اور یہ نیک نیتی کا اشارہ ہے۔ تارکین وطن اور پناہ گزینوں سے متعلق بائیڈن انتظامیہ کی نئی پالیسیوں اور ان کے اثرات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں ویڈیو گیمز کھیلنے والے تو بہت ہیں، ایپس میں دلچسپی لینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں، لیکن 90 ارب ڈالر کی گیم ڈیولپنگ کی جو انڈسٹری ہے اس میں پاکستان بھی اپنے قدم جمائے۔ اس کے لیے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت ہزاروں آئی ٹی ماہرین کو تربیت دینے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس کے لیے ایک بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ گیتی آرانی سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں مختلف سوشل پلیٹ فارمز اور ایپس پہ پابندیاں لاگو کرنے کا رجحان گیمنگ اور ایپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ترقی میں ایک رکاوٹ بھی ہے۔ یوٹیوب کو بین کرنے کا جتنا ہمیں نقصان ہوا ہے ہم ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں، اور ابھی بھی جب ہم نے ٹک ٹاک کو بین کیا بہت ڈیزاسٹرس فیصلہ تھا۔ جس ملک میں آپ نے ہر فیصلہ جو ہے وہ سیکیورٹی پیرامیٹر کے اوپر ہو یا موریلٹی پیرامیٹر کے اوپر ہو، وہاں پہ پھر اکانومیز جو ہیں وہ اتنی آگے نہیں جا سکتی، اور ابھی ہم نہیں جا سکے اتنا آگے۔ جو گیمنگ انڈسٹری ہے اور اینیمیشن انڈسٹری ہے یہ بہت بڑی ہے۔ اکیلی جو ویڈیو گیمنگ ہے تقریباً $90 بلین کے اوپر اب اس کی ریچ بن گئی ہے۔ خود بھی آپ دیکھتی ہیں روزانہ موبائلز کے اوپر نئی گیمز آ رہی ہوتی ہیں، نیا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ پیچھے سارے بیٹھے ہوئے بچے ہیں جو بنا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ چائنا اس وقت سب سے بڑی گیمنگ کی انڈسٹری ہے، $27 بلین کے ساتھ جو اس کا ریونیو ہے۔ اس کے بعد USA ہے تقریباً $19 بلین کا ریونیو ہے، جس کا ان دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کولیبوریشن کر کے کسی قسم کی اس گیمنگ کی انڈسٹری میں آگے جا سکتا ہے۔ دیکھیے 10 سینٹس فار ایگزامپل اگر پاکستان آتی ہے تو پاکستان کی تو گیمنگ انڈسٹری بالکل بدل جائے گی۔ اب 10 سینٹس کو اس وقت پاکستان میں آنے کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے کیونکہ اس وقت ویسٹ سے تعلقات بہت خراب ہیں چائنا کے۔ میری تو خواہش یہ ہوگی کہ یہ جو بڑی چائنیز کمپنیز ہیں، 10 سینٹس ہے، علی پے ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ کمپنیز پاکستان کے اندر آئیں اور دے شوڈ کم ایز اے بگ پلیئر۔ مسلم ورلڈ میں تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی سے۔ ایکچولی وی آر فار اہیڈ آف ٹرکی ایون۔ سو واٹ آئی ہیو ڈن از کہ آئی ہیو کریٹڈ دس ہب آف کمپنیز جو کہ پاکستان میں یہ کام کر رہی ہیں، ان کو میں کلیکٹ کر رہا ہوں اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ۔ سرٹیفکیشنز وہ کمپنیز اور یونیورسٹیز مل کر کے سلیبس
क्रिएट कर रही हैं, वो हम बच्चों को ट्रेनिंग दे देंगे और ये कंपनियां उन बच्चों को हायर भी कर लेंगी और एक इंटरनेशनल मार्केट में भी फिर हम अपने बच्चों को इसमें लॉन्च कर सकेंगे। हमारे यहाँ पेमेंट्स जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। हमें अपनी पेमेंट्स को मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर लेके आ जाना चाहिए। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स पे पेमेंट्स ले आए तो ना सिर्फ ये कि इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, बल्कि हुकूमत के लिए बहुत नए एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। वो काम करना चाहिए जिसमें आप खुश रहते हो और उसी में ही अपना कैरियर तलाश करना चाहिए। वो पहले हमारा था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। अब कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बन सकते हैं और एक्चुअली खेलों में कूदों में शोबिज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो कोई फ़िक्र नहीं, अगर आपको नहीं पढ़ने का दिल कर रहा बिल्कुल ना पढ़ो। तो ये थे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी। अब गेमिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान में किन सहूलतों की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, इस बारे में बात होगी कल शाम व्यू 360 में। और अब आपके सवालों पर मबनी हमारा मुस्तकिल सिलसिला सिंपली अमेरिका। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। ये वर्जीनिया की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी है, जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 100 से ज़्यादा ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की तलबा ज़ेर तालीम हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक सन 2019 और 20 के तालीमी साल में 10 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की तलबा अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम थे। इस वक्त जिन ममालिक से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अमरीका तालीम हासिल करने आ रहे हैं, उनमें चीन, भारत, जनूबी कोरिया, स्पेन और बांग्लादेश सर फहरिस्त हैं। हमारे कई नाज़रीन को ये जानने का तजस्सुस है कि अमरीका आलमी सतह पर तालीमी मैदान में क्या सपोर्ट देता है। लाहौर से देखते हैं सलमान बट का ये सवाल। अमेरिका जहां पे दीगर इतने शोबों में ताउन करता है डिफेंस समेत, तो क्या एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दामात हमें खास नजर नहीं आते? तो क्या है अमेरिका की पॉलिसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक में एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए? अमरीकी महकमा ख़ारिजा के 1946 से जारी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम से अब तक दुनिया भर के 4 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ज़रिए दुनिया भर के 160 ममालिक के तलबा, स्कॉलर्स, असातिज़ा, रिसर्चर्स और फ़नकारों को अमरीका के तालीमी और तहक़ीक़ी इदारों में आकर तालीम और तजुर्बात हासिल करने और तहक़ीक़ का मौका मिलता है। इसके आगाज़ से अब तक 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानी और 900 से ज़ायद अमरीकी पाकिस्तान के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुडिथ वैन बीवर ग्रीन सलमान के सवाल के जवाब में क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं। हम तालीम के लिए बहुत ज़्यादा गैर मुल्की इमदाद देते हैं। इसमें असातिज़ा की तरबियत और तालीम के अखराजात की अदायगी में मदद देना भी शामिल है। इसमें टेक्स्ट बुक्स की लिखाई, कंप्यूटर्स और दूसरी चीज़ें सीखने में मदद, बाहर के ममालिक में ख़वानदगी बढ़ाना, वर्क फोर्स की तरक्की, तालीमी प्रोग्राम्स को चलाना और हत्ता के स्कूल्स की तामीर तक शामिल है। लिहाजा हम कई ममालिक में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करते हैं, लेकिन यकीनन मयारी तालीम मुहैया करना इंतहाई महंगा काम है और अमरीका एक हद तक ही मदद दे सकता है। बाइडेन हुकूमत अमरीका में आ चुकी है, तो जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए F1 वीजा की जो शराइत हैं वो मजीद सख्त होने जा रही हैं या उसमें हम कोई नरमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस सवाल का हतमी जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि वीजे के इजरा के कवायद अभी बदले नहीं गए और इसका इम्कान भी कम है। लेकिन अगर इनमें कोई तब्दीली आई तो वो अमरीकी कांग्रेस के जरिए आएगी। हकीकत यह है कि जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने जाते हैं तो दरखास्त देने वाले को वीजा देने का इख्तियार काउंसिल खाने के अफसर के हाथ में होता है। ऐन मुमकिन है कि 2 बिल्कुल एक जैसे दरखास्त गुजारों को एक काउंसलर ऑफिसर वीजा जारी कर दे और दूसरा उसे रद्द कर दे। आप अपने सवालात के साथ तैयार रहिए, क्योंकि हमारी टीम पाकिस्तान के किसी भी शहर में आपसे सवाल पूछने पहुंच सकती है। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।